اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تھرڈ پرسن نے کیا ہوتا ہے۔ اس کا فارمولا ہے ماضی جمع تھرڈ پرسن، دو زبر تین زبر کی پہچان۔ تین زبر کی پہچان یعنی کہ حرف کی ہر حرکت جو ہوگی وہ زبر کی ہوگی، جیسے سجدہ، سین زبر سا، جیم زبر جا، دال زبر دا، سجدہ، کاف زبر کا، فا زبر فا، را زبر را، کفارا۔ اسی طرح دو زبر کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے، دو زبر میں پہلی اور آخری حرکت پہ تو زبر لگائیں گے، وہ زیر یا پیش ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر عموماً زیر استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، جیسے حسیبہ، ہا کے اوپر زبر، سین کے نیچے زیر، با زبر با، حسیبہ، عین زبر آ، میم زیر میم، لام زبر لا، عاملہ۔ دو زبر تین زبر کا ترجمہ ماضی میں اور تھرڈ پرسن کرتا ہے، جیسے سجدہ کی مثال دی تھی، سجدہ اس نے سجدہ کیا، کفرا اس نے کفر کیا، حسیبہ اس نے گمان کیا، عاملہ اس نے عمل کیا۔ آیت یا حرف کے مطابق کبھی کبھی ہم اس نے کے بجائے وہ کا بھی ترجمہ کریں گے، جیسے کچھ الفاظ ہیں رجع، وہ لوٹا، کیونکہ اگر ہم اس میں اس نے لوٹا کریں گے تو یہ سینٹینس صحیح نہیں بنا۔ رجع وہ لوٹا، خرجا وہ نکلا، رضیا وہ راضی ہوا، آمنا وہ ایمان لایا۔ اس میں ہم نے اس نے کے بجائے وہ کا لفظ استعمال کیا۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا دو زبر تین زبر میں ہم ماضی یعنی پاسٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کرنے والا تھرڈ پرسن ہوتا ہے، اور یہ واحد کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ سنگل پرسن کام کر رہا ہوتا ہے۔ دو زبر تین زبر کی پہچان کے لیے آپ کو بتایا کہ پہلی اور آخری حرکت جو ہے زبر کی ہوگی دو زبر میں، اور بیچ میں زیر یا پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، عموماً زیر ہی استعمال ہوا ہے۔ اور تین زبر کے لیے حرف کی ساری حرکات جو ہیں یعنی تینوں جو حرکات ہیں وہ زبر ہیں، جیسے سجدہ اس نے سجدہ کیا، شکرا اس نے شکر کیا، جعلا اس نے بنایا۔ اب آپ دی گئی مشق میں سے خود بھی پریکٹس کریں اور آگے سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں۔ رزقہ کے معنی ہے رزق دینا، لیکن جب ہم اس کو دو زبر تین زبر کے حساب سے ترجمہ کریں گے تو میں نے سہولت کے لیے آپ کو اس میں اس لکھ دیا ہے، اس نے، تو رزقہ رزق دیا، اس نے رزق دیا، یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل سمجھا دی۔ اب آپ فعلا، فعلا مطلب کرنا، کسی کام کو کرنا، تو فعلا کے معنی ہے کرنا، اس کو آپ دو زبر تین زبر کے مطابق آمنا ایمان لانا، آمنا میں وہ لگایا ہے کیونکہ اس نے ایمان لایا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ایمان لایا۔ حمیدہ، حسیبہ، حمیدہ حمد کرنا، تعریف کرنا، حسیبہ گمان کرنا، عمیلہ عمل کرنا۔ اب آپ اس کو پریکٹس کر کے اس کے ترجمے لکھیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں باقی سبق کی پریکٹس اور سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم قرآن سیکھ کے ترجمہ خود کرنا سیکھیں اور اس کو پڑھ کے سمجھ کے ثواب حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔